بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی بانج مردوں کے خاندان میں ہوئی تھی۔ ہاں، ان کے خاندان کو اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ ان کے گھر میں 2 جٹھانیاں تھیں، یعنی 2 بھائیوں کی بیویاں، جن کے یہاں اولاد نہیں ہو سکی تھی۔ سب کہتے تھے کہ ان کے خاندان کے مردوں میں مسئلہ ہے اور اب چھوٹے بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کر رہے تھے۔ میرے ماں باپ کبھی بھی میری شادی اس گھر میں نہیں کرواتے، لیکن میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا اور اب میں ان کے چھوٹے بیٹے سہیل کی بیوی بن گئی تھی۔ لیکن جب رات ہوئی تو میں اپنے کمرے میں بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ میری زندگی کیسے گزرے گی، ایسے مرد کے ساتھ زندگی کیسے اچھی گزر سکتی ہے۔ پر جب وہ کمرے میں آیا اور اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس کے بعد میری چیخیں پورے گھر میں۔ میرا نام عائشہ ہے، میں اپنے والدین اور 4 بھائیوں کی لاڈلی تھی، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ چہیتی اور سب سے زیادہ نازوں میں پلی ہوئی۔ میرے گھر میں ہمیشہ خوشی کا ماحول ہوتا، ہر طرف محبت ہی محبت تھی۔ سب میرے نخرے اٹھاتے، میری فرمائشیں پوری کرتے، اور اگر کبھی میں کسی بات پر روٹھ جاتی تو سب مجھے منانے کے لیے بے تاب ہو جاتے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ میرا ایک الگ کمرہ تھا جو سیڑھیوں کے بالکل قریب تھا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کمرے کو سجایا تھا، اپنی مرضی کے پردے لگائے، دیواروں پر خوبصورت پوسٹر چسپاں کیے اور ایک چھوٹا سا بک شیلف بھی رکھا تھا جہاں میری پسندیدہ کتابیں تھیں۔ میں اکثر رات کو دیر تک جاگتی، خواب دیکھتی، اپنی ڈائری میں اپنے جذبات قلم بند کرتی اور زندگی کو ایک حسین کہانی سمجھتی تھی۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہی کمرہ، جسے میں اپنی جنت سمجھتی تھی، ایک دن میرے لیے جہنم بن جائے گا۔ ایک ایسا الزام میرے دامن پر لگے گا کہ میں لاکھ چیختی رہوں، لاکھ صفائیاں دیتی رہوں، مگر کوئی میری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ وہ ایک عام سی رات تھی، بالکل ویسی ہی جیسی اور راتیں ہوتی تھیں۔ میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی اپنی ڈائری میں کچھ لکھ رہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی دوست کو میسج کیا تھا کہ میں بھی کسی سے محبت کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ زندگی میں محبت ہونی چاہیے، کیونکہ محبت کے بغیر سب کچھ ادھورا لگتا ہے۔ پھر میں نے موبائل رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اگلے چند لمحے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیں گے۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب ایک عجیب سی آہٹ نے میری آنکھ کھول دی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی شخص میرے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی اجنبی تھا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر میری آواز گلے میں اٹک گئی۔ وہ شاید چوری کے ارادے سے آیا تھا، مگر میرے کمرے میں کچھ قیمتی سامان نہیں تھا۔ شاید جب اسے کچھ نہیں ملا تو وہ جلدی سے باہر جانے لگا، مگر اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور میرا سب سے بڑا بھائی دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جسے وقت تھم گیا ہو۔ میرے بھائی کی نظروں میں جو کچھ تھا وہ دیکھ کر میرا دل کانپ گیا۔ شک، غصہ اور بے یقینی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچنے کی زحمت نہ کی کہ میں اس چور کو جانتی بھی نہیں۔ وہ بس اپنی آنکھوں پر یقین کر رہا تھا۔ چور دروازے سے باہر بھاگ گیا، مگر میرے بھائی نے ایک نظر بھی اس کے پیچھے جانے کی زحمت نہ کی۔ وہ مجھ پر چلا رہا تھا، مجھ سے سوال کر رہا تھا، مگر سوالیہ نشانوں کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ میں جواب بھی نہ دے سکی۔ میری زبان گنگ ہو چکی تھی۔ میں نے لاکھ کہا کہ وہ چور تھا، میں اسے نہیں جانتی، مگر کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ میرے باقی بھائی بھی جاگ گئے تھے، امی ابو بھی آ گئے تھے، اور سب کے سب مجھے ہی گھور رہے تھے۔ میری حیثیت اچانک بدل گئی تھی۔ جو لڑکی کل تک سب کی آنکھوں کا تارا تھی، آج وہی سب کی نظروں میں مشکوک ہو چکی تھی۔ سب نے سوال کیے کہ اس علاقے میں آج تک چوری نہیں ہوئی، کسی نے اس چور کو بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر وہ چور تھا تو سیدھا تیرے کمرے میں کیسے آیا؟ میں رو رہی تھی، اپنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر سب نے میرے آنسوں کو نظر انداز کر دیا۔ میرا موبائل چھینا گیا، اس کی تلاشی لی گئی، اور وہاں میری وہ چیٹ ملی جس میں نے اپنی دوست سے کہا تھا کہ میں بھی محبت کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی وہ الفاظ سب نے دیکھے، سب کی آنکھوں میں مزید غصہ آ گیا۔ میرے بھائی کا ایک ہی جملہ تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ تیری زندگی میں کوئی تھا۔ میری بھابھی جو پہلے ہی مجھ سے زیادہ خوش نہیں رہتی تھی، اس موقع کا فائدہ اٹھانے سے پیچھے نہ ہٹی۔ اس نے میرے بھائی کے کان بھرنے شروع کر دیے، آگ میں تیل ڈالنے کا کام کیا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھیں کہ لڑکیاں اتنے رات گئے تک جاگ کر موبائل پر یہی سب کچھ کرتی ہیں۔ یہ تو واضح ہے کہ یہ کسی سے بات کرتی تھی۔ گھر میں کوہرام مچ چکا تھا۔ میری امی رو رہی تھیں، ابو نے گہری خاموشی اختیار کر لی تھی، جیسے وہ فیصلہ کر چکے ہوں کہ اب کچھ بدل نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں نے آپس میں بات کی اور طے پایا کہ مجھے جلد از جلد اس گھر سے رخصت کر دینا چاہیے۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ میری شادی کر دی جائے گی، اور وہ بھی جتنی جلدی ممکن ہو۔
ایک ہفتے کے اندر اندر میں اپنے کمرے میں بیٹھی روتی رہتی، دیواروں سے لپٹ کر فریاد کرتی، مگر کوئی میری بات سننے کو تیار نہ تھا۔ وہی بھائی جو کل تک مجھ پر جان چھڑکتے تھے، آج میرے وجود سے شرمندہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں بس جلدی سے اس گھر سے چلی جاؤں تاکہ ان کی عزت بچ جائے۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر میرا قصور کیا تھا؟ کیا یہ کہ میرا کمرہ سیڑھیوں کے پاس تھا، یا یہ کہ ایک چور غلطی سے میرے کمرے میں گھس آیا تھا، یا پھر یہ کہ میں نے ایک بار اپنی سہیلی سے محبت کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اپنے ہی گھر میں قیدی بن چکی ہوں، جہاں کل تک میری ہر بات کو سنا جاتا تھا، آج وہاں میری فریادیں بھی بے اثر تھیں۔ ایک ہفتے کے اندر اندر میری زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا، مگر میں ابھی تک صدمے میں تھی۔ کیا واقعی میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی مجرم تھی؟ میری زندگی میں ایک طوفان آ چکا تھا، وہ طوفان جو اچانک آیا، سب کچھ بہا لے گیا اور مجھے ایک ایسے راستے پر چھوڑ گیا جہاں میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ مجھے ایک ایسا رشتہ قبول کرنا پڑا جس کے بارے میں مجھے کوئی فیصلہ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ مجھے کسی بھی قیمت پر اس گھر سے رخصت کر دینا ہے، اور اس مقصد کے لیے سہیل کو چنا گیا تھا۔ سہیل کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی، بس اتنا سنا تھا کہ وہ ہمارے محلے کی مسجد میں امام تھا، خوبصورت تھا، نیک تھا، سب اس کی تعریف کرتے تھے۔ لیکن اس کے خاندان کے بارے میں ایک بات مشہور تھی جو ہر کسی کے لبوں پر تھی، ایک ایسی بات جس نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے 2 بڑے بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ محلے میں سرگوشیاں ہوتی تھیں کہ اس خاندان کے مردوں میں کوئی مسئلہ ہے، اور شاید سہیل بھی اسی مسئلے کا شکار ہو۔ یہ سن کر میرے اندر ایک خوف بیٹھ گیا تھا، لیکن میری رائے کا کسی نے پوچھنا تو دور کی بات، مجھے اپنی قسمت پر صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی تھی۔ خاندان میں جن لوگوں کو ہمیشہ میرے خلاف پایا تھا، وہ بھی حیران تھے کہ میرے والدین مجھے ایسے رشتے میں کیوں دے رہے ہیں۔ وہ لوگ جو مجھے ہمیشہ نیچا دکھانے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے تھے، وہ بھی سوچ میں پڑ گئے تھے کہ اگر مجھے وہاں بھیج دیا گیا تو میری زندگی کا انجام کیا ہوگا۔ مگر میرے والدین، میرے بھائی، سب نے جیسے یہ طے کر لیا تھا کہ مجھے اس گھر سے نکلنا ہے، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ جلد بازی میں نکاح طے ہو گیا۔ میں نے وہ دن خواب کی طرح گزارا۔ میرے ہاتھوں پر مہندی لگائی گئی، میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر مجھے معلوم تھا کہ یہ خوشی کے نہیں بلکہ بوجھ اترنے کے آنسو تھے۔ میرے بھائیوں کے چہروں پر سختی تھی، جیسے وہ بس جلدی سے اس باپ کو ختم کر دینا چاہتے ہوں۔ میں رخصت ہو کر سہیل کے گھر آ گئی۔ یہ گھر دیکھنے میں عام سا تھا، لیکن اندر کا ماحول میرے لیے نیا تھا۔ وہاں پہلے ہی 2 جٹھانیاں موجود تھیں جو آپس میں سگی بہنیں بھی تھیں۔ سائرہ بڑی تھی اور مائرہ چھوٹی، اور دونوں نے مجھے آتے ہی اپنائیت سے قبول کیا۔ مجھے ان کے رویے میں کوئی بناوٹ نظر نہیں آئی، بلکہ وہ تو میرے لیے ہمدردی رکھتی تھی۔ سائرہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم بھی ہماری طرح بدقسمت ہو، لیکن فکر مت کرو، ہم تمہیں اپنی بہنوں کی طرح رکھیں گے۔ میں حیران تھی کہ ایک نئی نویلی دلہن کے لیے یہ کیسے الفاظ ہیں، مگر ان کے لہجے میں خلوص تھا۔ میں نے اپنے دل کی گھبراہٹ ان سے بانٹنی چاہی، مگر میں زیادہ کچھ کہہ نہ سکی۔ انہوں نے خود ہی سب کہہ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، انہیں بھی اسی طرح بیاہ کر یہاں لایا گیا تھا، اور اب وہ بس وقت گزار رہی تھی۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ مجھ سے مخلص ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید یہ دونوں میرا سہارا بن سکتی ہیں۔ سہیل کے ساتھ میرا ابتدائی وقت اچھا گزرا۔ وہ میرے ساتھ اچھے سے پیش آتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، حتیٰ کہ مجھے باہر سیر کروانے بھی لے گیا۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ واقعی ایک نیک انسان ہے، اور اس کی نرمی نے میرے دل کو تھوڑا سا سکون دیا۔ مگر محلے والوں کی باتیں میرے دماغ پر گردش کر رہی تھیں۔ میں بار بار سوچتی کہ اگر واقعی اس خاندان کے مردوں میں کوئی مسئلہ ہے، اگر وہ سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو پھر میری زندگی کیسے گزرے گی؟ یہ سوال میرے دل میں ایک کانٹے کی طرح چبھن پیدا کر رہا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ سہیل سے پوچھوں، مگر میری ہمت نہ ہوئی۔ وہ اگر ناراض ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ اگر اس نے برا مان لیا تو کیا ہوتا؟ میں چاہتی تھی کہ وہ خود ہی مجھے سب کچھ بتا دے، مگر اس نے کبھی کوئی اشارہ نہیں دیا۔ وہ عام شوہروں کی طرح تھا جو اپنی بیوی کو وقت دیتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، مگر کچھ باتیں انکہی رہ جاتی ہیں۔ میری جٹھانیوں نے مجھے بہت سنبھالا، انہوں نے مجھے تنہا محسوس نہیں ہونے دیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ دونوں اس زندگی کے ساتھ کیسے مطمئن ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب تو عادت ہو چکی ہے۔ مائرہ نے کہا کہ جب انسان کے پاس کوئی چارہ نہ ہو تو وہ حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیتا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے بھی یہی کرنا پڑے گا۔ راتوں کو میں جاگتی رہتی،
اپنی قسمت کے بارے میں سوچتی، کبھی دل میں امید جاگتی کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے، اور کبھی مایوسی کی لہر مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا، مگر کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار خود کو بے بس محسوس کیا۔ اس سے پہلے بھی جب مجھ پر الزام لگا تھا، میں روئی تھی، چیخی تھی، صفائیاں دی تھی، مگر اب میرے پاس کوئی شکایت کرنے کا حق بھی نہیں تھا۔ میرے گھر والوں نے میرے لیے جو فیصلہ کیا تھا وہ اٹل تھا، اور مجھے اس فیصلے کے ساتھ جینا تھا۔ سہیل کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ ٹھیک ہونے کا مطلب مکمل ہونا نہیں ہوتا۔ وہ مجھے خوش رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میرے دل میں جو خدشہ بیٹھ چکا تھا وہ اب بھی وہی موجود تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ خود مجھے یقین دلاتا کہ سب ٹھیک ہے، کہ وہ مختلف ہے، مگر وہ خاموش تھا، اور اس خاموشی میں بھی ایک عجیب سا خوف تھا۔ میں نے سوچا کہ وقت کے ساتھ سب کچھ واضح ہو جائے گا، مگر کب تک؟ یہ سوال میری نیندیں اڑا رہا تھا۔ کیا میری قسمت میں بھی وہی لکھا تھا جو میری جٹھانیوں کی قسمت میں لکھا گیا تھا؟ کیا میرا بھی وہی انجام ہوگا جو ان کا ہوا، یا پھر میرے لیے کوئی اور تقدیر لکھی گئی ہے؟ یہ سوالات میرے ذہن میں گونج رہے تھے، اور میں اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جب حقیقت خود میرے سامنے آ جائے گی۔ سائرہ اور مائرہ کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، بلکہ وہ مجھے اپنی بہنوں کی طرح رکھتی تھیں۔ گھر کے ماحول میں ایک عجب سے مٹھاس تھی جو میرے اندر کے خدشات کو کسی حد تک کم کر دیتی تھی۔ میری ساس اور سسر بھی نہایت سیدھے سادے لوگ تھے۔ انہوں نے کبھی بھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، نہ ہی کبھی کوئی شکایت کی۔ میں نے بھی انہیں دل سے اپنایا اور ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ ایک دن میری ساس نے مجھے پاس بٹھا کر نرمی سے کہا، کسی کی باتوں میں نہ آنا۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہی تھی، لیکن میں نے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں ان کے لیے چائے بنا کر لائی، اور انہوں نے دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تمہیں خوش رکھے، ہر بری نظر سے بچائے۔ ان کے الفاظ میں ایک ماں کی محبت تھی، اور میں نے بھی ان سے دل لگا لیا تھا۔ سہیل کا رویہ میرے ساتھ بے حد اچھا تھا۔ وہ نرمی سے بات کرتا، میری پسند کا خیال رکھتا، اور کبھی مجھ پر کوئی سختی نہیں کرتا تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ میرے ماں باپ نے جو جلد بازی میں میری شادی کروائی وہ شاید میرے حق میں بہتری رہی۔ میں نے سوچا کہ جو بھی ہوا اس کا انجام اچھا نکلا، کم از کم مجھے ایک اچھا شوہر تو ملا۔ ایک دن سہیل نے محبت سے کہا کہ اسے بچوں کا بہت شوق ہے، وہ چاہتا ہے کہ جلدی ہمارے ہاں اولاد ہو، اور اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بیٹا ہو یا بیٹی، بلکہ اس نے خوشی سے کہا کہ اگر بیٹی ہو تو وہ اس کا نام فاطمہ رکھے گا، اور آنکھوں کا تارا بنا کر رکھے گا۔ میں اس کی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی، لیکن میرے دل میں عجیب سا خیال آیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ سہیل کو شاید حقیقت کا علم نہیں، یا وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر اس کے بھائیوں کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تو اس کے ہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ سائرہ اور مائرہ نے مجھے وہ تمام کہانیاں سنائی تھی جو اس خاندان میں ہوتی رہی تھیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے شوہر اپنے علاج کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئے، اور جب اولاد نہ ہوئی تو سارا الزام اپنی بیویوں پر ڈال دیا۔ پہلے پہل محبت جتائی، نرمی دکھائی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ سخت رویہ اختیار کرتے گئے، یہاں تک کہ بات مار پیٹ تک جا پہنچی۔ میں ان کی باتیں سن کر خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ سہیل ابھی تو میرے ساتھ اچھا تھا، لیکن کیا وہ بھی وقت کے ساتھ بدل جائے گا؟ کیا وہ بھی میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا جیسا اس کے بھائیوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا؟ یہ خدشات میرے دل کو جکڑ لیتے، مگر سہیل کی محبت مجھے پھر سے ایک نئی امید دے دیتی۔ وہ مجھے باہر لے جاتا، میری پسند کی چیزیں دلاتا، اور ہر ممکن طریقے سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ میری ساس نے بھی کبھی کوئی روک ٹوک نہیں کی، بلکہ جب ہم باہر کھانے کے لیے جاتے تو وہ مسکرا کر کہتی کہ جاؤ، انجوائے کرو۔ وہ مجھے اپنی آنکھوں کا تارا کہتی تھیں، کیونکہ سہیل ان کا لاڈلا بیٹا تھا، اور وہ جانتی تھیں کہ جب بیٹا کسی کو دل سے چاہتا ہے تو ماں کی محبت بھی اسی میں شامل ہو جاتی ہے۔ زندگی کے یہ دن بہت خوبصورت گزر رہے تھے۔ میری ساس میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتی تھیں، کبھی کہتی کہ زیادہ کام مت کرو، کبھی حکم دیتی کہ آرام کرو۔ میرے دل میں بھی ان کے لیے بے حد محبت پیدا ہو گئی تھی، لیکن ایک طرف سائرہ اور مائرہ بار بار مجھے خبردار کر رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ سب وقتی ہے، وقت کے ساتھ چیزیں بدل جائیں گی۔ میں ان کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن ان کے تجربے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ کیا واقعی میری قسمت بھی ویسی ہی ہوگی جیسی ان کی ہوئی؟ پھر وہ دن آیا جس نے میری ساری سوچیں بدل کر رکھ دی۔ ایک دن صبح جب میں بیدار ہوئی تو میرے جسم میں شدید کمزوری محسوس ہوئی، چکر آنے لگے اور طبیعت بوجھل سی ہو گئی۔
میں نے سائرہ کو بتایا تو اس نے مسکرا کر کہا کہ شاید تم ماں بننے والی ہو۔ میری آنکھوں میں حیرت تھی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے فوراً سہیل کو بلایا اور وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے خوشخبری دی کہ واقعی میں امید سے ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ مجھے لگا کہ میری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ سہیل نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان بن گیا ہو۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے۔ جب ہم گھر پہنچے تو جیسے خوشیوں کا طوفان آ گیا۔ میری ساس اور سسر نے میری بنائے لی۔ سہیل کے دونوں بھائی خوشی سے جھوم اٹھے اور سب نے میرے ہاتھوں پر پیسے رکھنے شروع کر دیے۔ میری ساس نے کہا کہ جاؤ اپنے لیے فروٹ اور ڈرائی فروٹ لے کر آؤ، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتاؤ۔ کھڑے کھڑے میرے ہاتھ پر 25,000 روپے رکھ دیے گئے۔ یہ لمحہ میرے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ سہیل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جلدی سے دن گزریں اور ہمارے ہاں ایک ننھا فرشتہ آ جائے۔ وہ میرے آرام کا خاص خیال رکھنے لگا، میرا ہر کام خود کرنے لگا۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید میرے خدشات غلط تھے۔ سائرہ اور مائرہ نے بھی مجھے مبارکباد دی، لیکن ان کے چہروں پر ایک عجیب سا تاثر تھا۔ وہ خوش تھی مگر ان کی آنکھوں میں ایک اداسی تھی۔ شاید انہیں اپنی محرومی کا احساس ہو رہا ہو، یا شاید وہ کسی انجانے خوف کا شکار تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے ان کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے میں نے ان کے سامنے زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ زندگی اچانک ایک خوبصورت موڑ لے چکی تھی۔ میں ایک نئے سفر پر تھی، ایک نئی امید کے ساتھ۔ لیکن کیا یہ امید ہمیشہ قائم رہے گی؟ کیا میرے خدشات واقعی بے بنیاد تھے، یا سائرہ اور مائرہ کی پیشگوئیاں سچ ثابت ہوں گی؟ یہ سوال میرے دل میں کہیں نہ کہیں باقی تھے، لیکن فی الحال میں نے انہیں پس پش ڈال دیا تھا۔ میں نے خود کو اسی خوشی میں بہا دیا جو میرے حصے میں آئی تھی۔ وقت اپنی روانی سے بہتا جا رہا تھا اور میرے 9 مہینے نہایت خوشگوار گزرے۔ گھر کے ہر فرد نے میرے آرام و سکون کا بے حد خیال رکھا۔ میری ساس ہر وقت میرے لیے فکر مند رہتی تھی، سسر مجھ سے نرمی اور محبت سے بات کرتے، اور میرا شوہر تو جیسے مجھ پر جان نچھاور کر رہا تھا۔ سہیل کی محبت اور توجہ نے میرے دل سے ہر خوف نکال دیا تھا۔ وہ میری پسند ناپسند کا بہت خیال رکھتا، میری صحت کے بارے میں مسلسل پریشان رہتا، اور مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیتا۔ لیکن اس خیال رکھنے کی دوڑ میں سائرہ اور مائرہ کچھ پیچھے رہ گئی تھیں۔ پہلے وہ مجھ سے بہت قریب تھی، میری ہر ضرورت کا دھیان رکھتی تھی، لیکن اب وہ کچھ دور ہو گئی تھیں۔ شاید اس کی وجہ وہ فاصلہ تھا جو وقت کے ساتھ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، لیکن مجھے اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ میری ساری توجہ اپنے آنے والی اولاد پر مرکوز تھی۔ اور ویسے بھی میرے دونوں جیٹھ جو سائرہ اور مائرہ کے شوہر تھے، میرا اتنا خیال رکھنے لگے تھے کہ ان کے سامنے کسی اور کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح محبت کرتے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے اور مجھے ہنسانے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ میں انہیں دل سے اپنا بھائی سمجھنے لگی تھی اور وہ بھی مجھے بہن ہی سمجھتے تھے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے ہاں بیٹی ہونے والی ہے۔ یہ خبر جیسے گھر بھر میں خوشیوں کا طوفان لے آئی۔ سب نے خوشی منائی، جشن کا سماں بن گیا۔ میرے سسرال والے بیٹے کی خواہش نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ بیٹی کو اللہ کی رحمت سمجھتے تھے۔ میری ساس نے خوشی سے میرا ماتھا چوم کر کہا کہ اللہ ایک خوبصورت گڑیا بھیجنے والا ہے جو اس گھر کی رونق بنے گی۔ سہیل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ ہر وقت مجھ سے پوچھتا کہ بیٹی کے لیے کیا چیزیں خریدنی ہیں، کمرہ کیسے سجانا ہے، اور اس کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے۔ اس کا ہر انداز اس کی بے پناہ محبت کو ظاہر کر رہا تھا۔ آخر وہ دن آیا جب میری گود میں ایک ننھی سی کلی آ گئی۔ وہ بہت صحت مند اور خوبصورت تھی۔ جیسے ہی نرس نے میری بیٹی کو میری باہوں میں رکھا، میں سب کچھ بھول گئی۔ ہر درد، ہر تکلیف، ہر پریشانی ختم ہو گئی۔ اس کے ننھے ہاتھ میرے چہرے کو چھو رہے تھے اور میں بے اختیار رونے لگی۔ یہ آنسو خوشی کے تھے، ماں بننے کی مسرت کے، ایک نئی زندگی کو اپنی باہوں میں لینے کی سرشاری کے۔ ہم نے اس کا نام فاطمہ رکھا، جیسا کہ سہیل نے پہلے سے طے کر رکھا تھا۔ گھر بھر میں جیسے خوشیوں کی بہار آ گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے 50,000 روپے دیے تاکہ میں اپنے اور بیٹی کے لیے جو چاہوں خرید سکوں۔ میرے جیٹھ نے 1-1 لاکھ روپے کے تحائف دیے، اور سب نے مل کر میرے ارد گرد ایک محبت بھرا دائرہ بنا لیا تھا۔ فاطمہ کے عقیقے کے دن سب نے مل کر بھرپور انتظامات کیے۔ میرے سسر نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے اپنا ایک پلاٹ میری بیٹی کے نام کر دیا۔ یہ سب میرے لیے کسی خواب کی تعبیر سے کم نہ تھا۔ ان خوشیوں نے میرے دل کی سب پرانی تلخیاں مٹا دیں۔
میرے ماں باپ جو مجھ سے ناراض تھے، انہوں نے بھی سب گلے شکوے ختم کر دیے اور گلے لگا لیا۔ وہ میری خوشی دیکھ کر خوش ہو گئے اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ زندگی کی تلخیاں ماضی کا قصہ بن چکی ہیں۔ فاطمہ ہمارے گھر کی رونق بن چکی تھی۔ ہر کوئی اسے دیکھ کر خوش ہوتا، اس سے کھیلتا، اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ میرے سسر تو جیسے اس پر فدا ہو چکے تھے، ہر وقت اس کی بلائیں لیتے، دعائیں دیتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے انہیں اتنی بڑی خوشی دی۔ سہیل تو جیسے اپنی بیٹی پر جان نچھاور کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ وہ فاطمہ کے ننھے ننھے ہاتھوں کو چومتا، اس کے رونے پر گھبرا جاتا اور اس کے لیے نت نئی چیزیں لانے میں مصروف رہتا۔ لیکن یہ خوشیاں زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ جب فاطمہ 4 سے 5 مہینے کی ہوئی تو اس کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی۔ وہ بیمار رہتی، کمزور ہونے لگی اور ہر دوسرے دن ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا۔ پہلے پہل ہم نے اسے عام نزلہ زکام سمجھا، لیکن جب یہ بیماری مسلسل ہونے لگی تو سب کو پریشانی ہونے لگی۔ کبھی وہ بخار میں تپ رہی ہوتی، کبھی پیٹ خراب ہو جاتا، کبھی کھانے سے انکار کر دیتی۔ ہر کوئی کہتا کہ اسے نظر لگ گئی ہے۔ میری ساس روز اس کی نظر اتارتی، سائرہ اور مائرہ تعویذ دھاگے لے آتی اور سہیل دعائیں پڑھ کر پھونکتا رہتا، لیکن کوئی بھی تدبیر کارگر ثابت نہ ہو رہی تھی۔ پہلے تو ہم نے سوچا کہ شاید یہ وقتی مسئلہ ہے، لیکن جب مسلسل دوائیوں اور علاج کے باوجود بھی فاطمہ کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو میرا دل ہر وقت بے چین رہنے لگا۔ دن رات میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے رہتے، میری آنکھوں میں ہر وقت ایک انجانا سا خوف بس گیا تھا۔ میں راتوں کو اٹھ کر اس کا سانس چیک کرتی، سہیل بھی ساری ساری رات جا کر فاطمہ کی دیکھ بھال کرتا۔ سب نے تسلی دی کہ وہ ابھی چھوٹی ہے، جیسے جیسے بڑی ہوگی اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ میں خود بھی کمزور ہونے لگی تھی۔ ہر وقت کا پریشان رہنا، بیٹی کو بیمار دیکھنا اور ہر لمحہ ایک انجانے خوف میں مبتلا رہنا میرے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور فاطمہ 2 سال کی ہونے لگی، لیکن اس کی طبیعت میں اب بھی وہی اتار چڑھاؤ تھا۔ کبھی خوش ہوتی، کبھی بیمار پڑ جاتی۔ میں سوچتی کہ یہ سب کب ختم ہوگا؟ کیا میری بیٹی کبھی مکمل صحت مند ہو پائے گی، یا میں ہمیشہ یوں ہی اس کی بیماریوں سے لڑتی رہوں گی؟ یہ سوالات میرے ذہن میں ہر وقت گردش کرتے اور میں ایک ماں کی حیثیت سے خود کو بے بس محسوس کرنے لگی تھی۔ زندگی میں بعض اوقات ایسا لمحہ آتا ہے جو انسان کے روح پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے۔ ایسا دکھ جو بیان سے باہر ہو، ایسا غم جو لفظوں میں سمویا نہ جا سکے۔ فاطمہ کی بیماری میرے لیے ایک آزمائش تھی، لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ آزمائش اتنی بڑی مصیبت میں بدل جائے گی، کہ میرا سب کچھ چھن جائے گا۔ اس دن فاطمہ کی طبیعت پہلے سے کہیں زیادہ خراب تھی۔ اس کا نازک سا جسم بخار میں تپ رہا تھا، ہونٹ نیلے ہو چکے تھے اور سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اسے اس حال میں دیکھوں، لیکن میں اسے چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ سہیل نے مجھے بار بار تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر مجھے معلوم تھا کہ میری بیٹی اس تکلیف سے نہیں نکل پائے گی۔ رات کے وقت فاطمہ کی حالت مزید بگڑ گئی۔ ہم سب گھبرا گئے۔ سہیل نے فوراً ایمبولینس بلائی اور میں نے اپنی بیٹی کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، جیسے اب اس میں زندگی کی رمق باقی نہیں رہی تھی۔ ایمبولینس کے پہنچتے ہی ہم ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں ساری راہ اللہ سے دعا کرتی رہی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی کرامت ظاہر ہو اور میری بچی مجھے واپس مل جائے۔ سہیل خاموش تھا، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور وہ فاطمہ کے سینے پر ہاتھ رکھے مسلسل اس کی سانسوں کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسپتال پہنچنے کے بعد ڈاکٹرز نے فاطمہ کو فوراً ایمرجنسی روم میں لے لیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ سہیل میرے برابر کھڑا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایسا سکوت طاری تھا جیسے وہ کسی اور دنیا میں کھو چکا ہو۔ کچھ لمحوں بعد ڈاکٹر باہر آیا اور اس کی آنکھوں میں وہی ہمدردی تھی جو ہمیشہ کسی بری خبر کے ساتھ آتی ہے۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا اور سب سمجھ گئی۔ اس نے ہلکی آواز میں سہیل سے کہا کہ فاطمہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، میری روح جیسے میرے جسم کو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ میں نے چیخنا چاہا مگر آواز میرے گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ سہیل ایک دم دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا، جیسے اس کی ٹانگوں میں جان نہ رہی ہو۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا، مگر وہ ایک بے جان جسم کے سوا کچھ نہ تھی۔ وہ میری جان تھی، میری خوشی، میری دنیا، اور اب وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ چکی تھی۔ ہم فاطمہ کے جسم کو اسپتال سے لے کر گھر واپس آئے تو وہاں بھی ایک کوہرام مچ گیا۔ سب لوگ رونے لگے،
ساس بے ہوش ہو گئی۔ سسر ایک کونے میں بیٹھ کر آنسو بہانے لگے۔ سائرہ اور مائرہ جو مجھ سے دور ہو چکی تھیں اب آگے بڑھ کر مجھے گلے لگانے لگی، لیکن میں کسی کے بھی الفاظ یا ہمدردی کو سننے کے قابل نہیں تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں خود بھی مر چکی ہوں، میرا وجود خالی ہو چکا تھا۔ صبح کے وقت فاطمہ کی تدفین کی تیاری شروع کر دی گئی۔ سفید کفن میں لپٹی وہ ننھی سی گڑیا جیسے اب بھی مسکرا رہی ہو، جیسے کہہ رہی ہو کہ ماں مجھے چھوڑو مت، مجھے واپس بلا لو۔ میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے، میں بس خاموشی سے اپنی بچے کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس کی پیشانی کو چوم رہی تھی اور اس کی چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو اپنی ہتھیلی میں قید کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب فاطمہ کا جنازہ اٹھانے کا وقت آ گیا۔ سہیل اور میرے جیٹھ نے آگے بڑھ کر جنازے کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ جیسے زمین سے جڑ گیا ہو۔ ایک 2 سال کی بچی کا جنازہ اتنا بھاری کیسے ہو سکتا تھا؟ سہیل اور میرے جیٹھ نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا، پھر محلے والوں کو بلایا تاکہ وہ مدد کر سکیں، لیکن جب 4-5 آدمیوں نے مل کر جنازہ اٹھانے کی کوشش کی تب بھی وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ سب لوگ حیران تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ ماں باپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ بچی پر کسی قسم کا اثر ہے۔ میں بے حس و حرکت بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس سب کا کیا مطلب ہے، مگر میرے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا تھا۔ پھر مزید لوگ آئے، پورے 20 آدمیوں نے کوشش کی لیکن جنازہ نہیں ہلا۔ یہ دیکھ کر سب کے چہرے خوف زدہ ہو گئے، جیسے کسی اندیکھے ہاتھ نے فاطمہ کو روک رکھا ہو۔ لوگ چہمہ گوئیاں کرنے لگے، کچھ کہہ رہے تھے کہ کسی مولوی کو بلاؤ، کچھ کہہ رہے تھے کہ قرآن کی تلاوت کرو، اور کچھ تو عجیب و غریب توہمات کی باتیں کر رہے تھے۔ تب سہیل آگے بڑھا، اس نے سب کو پیچھے ہٹایا اور خود فاطمہ کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں سے فاطمہ کے کان میں اذان دینا شروع کی۔ جیسے ہی اس کے لبوں سے اذان کے الفاظ نکلنے لگے، ایک سکون سا محسوس ہونے لگا۔ پھر اس نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور کچھ اور آیات پڑھیں اور بیٹی کے چہرے پر پھونک ماری۔ جیسے ہی وہ یہ سب کر چکا، جنازہ اچانک بہت ہلکا ہو گیا۔ سہیل نے ایک بار پھر کوشش کی اور اس بار وہ بآسانی فاطمہ کا جنازہ اٹھا سکا۔ پورے ماحول پر جیسے سکون چھا گیا ہو، سب حیران تھے کہ یہ کیا ہوا تھا، آخر ایسا کیوں ہوا تھا۔ ہم نے فاطمہ کو قبر میں اتار دیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ دفن ہو جاؤں، لیکن میں بے بس تھی۔ جب تدفین مکمل ہو گئی اور لوگ دعائیں کرنے لگے تو اچانک قبر سے ہلکی سی خوشبو آنے لگی۔ یہ خوشبو ایسی تھی جیسے کسی جنتی پھول کی ہو، جیسے آسمان سے کوئی نورانی روشنی اس جگہ کو مہکا رہی ہو۔ سب نے اس خوشبو کو محسوس کیا۔ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کچھ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کچھ حیرت میں ڈوب گئے۔ مگر میرے دل میں ایک سوال تھا، وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے فاطمہ کا جنازہ پہلے نہیں اٹھ سکا؟ کیا وہ کوئی آزمائش تھی؟ کیا وہ کوئی پیغام تھا؟ یا پھر کوئی ایسی حقیقت جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ یہ سوال میرے ذہن میں ایک گونج کی طرح بس گیا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس راز کی حقیقت کیا تھی، مگر شاید اس کا جواب مجھے فوراً نہیں ملنے والا تھا۔ کبھی کبھی زندگی میں دکھ ایک بار نہیں آتے، بلکہ بار بار انسان کو آزماتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وقت ہر زخم کا مرہم ہے، مگر بعض زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وقت بھی انہیں مان نہیں کر سکتا۔ فاطمہ کے جانے کے بعد ہمارا گھر ماتم کدہ بن چکا تھا۔ ہر کونا، ہر دیوار، ہر چیز اس کی یاد دلاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی چلا جاتا ہے تو لوگ کچھ وقت بعد معمول پر آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ ممکن نہ تھا۔ میری ساس اکثر کسی کونے میں بیٹھی روتی رہتی تھی۔ وہ بلند آواز میں نہیں بلکہ خاموش آنسو بہاتی تھیں، جو شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ سہیل کے چہرے پر ایسا سکون طاری تھا جو در حقیقت اندرونی طوفان کا پتہ دیتا ہے۔ وہ نہ چیختا تھا نہ بولتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایسا درد تھا جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے جیٹھ کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ لمحے تھے جب فاطمہ کی کوئی چیز اچانک سامنے آ جاتی۔ کبھی اس کی چھوٹی سی قمیض کسی الماری میں پڑی مل جاتی، تو کبھی اس کا ننھا سا جوتا کسی کونے میں نظر آ جاتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے ہماری یادوں کو ایک بار پھر سے تازہ کر دیتی، زخموں کو اور بھی ہرا کر دیتی۔ میں نے کئی بار فاطمہ کے کھلونوں کو سینے سے لگا کر رویا، لیکن وہ چیزیں اسے واپس نہیں لا سکتی تھیں۔ محلے میں بھی چہمہ گوئیاں ہو رہی تھیں۔ کچھ لوگ اب بھی فاطمہ کے جنازے کے بھاری ہونے پر سوالات اٹھا رہے تھے۔ کوئی کہتا کہ یہ گھر میں کسی کے گناہوں کی علامت تھی، تو کوئی کہتا کہ فاطمہ معصوم نہ تھی۔
شاید کوئی چھپا ہوا راز تھا جو ہمیں معلوم نہیں تھا۔ مجھے ان باتوں سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن جب بار بار یہی باتیں سننے کو ملتی تو میرا ذہن الجھنے لگتا۔ وقت جیسے تیسے گزر رہا تھا۔ 6 مہینے 7 مہینے ہو گئے اور آہستہ آہستہ زندگی معمول پر آنے لگی۔ درد تو اپنی جگہ موجود تھا، مگر انسان کو چلتے رہنا ہوتا ہے، جینا پڑتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا حادثہ پیش آیا جس نے ہمارے گھر کو ایک اور صدمے میں دھکیل دیا۔ سائرہ اور مائرہ میری نندیں ایک دن گھر سے نکلی تھیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہنستی کھیلتی باہر گئیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کا آخری سفر ہوگا۔ سہیل کسی کام سے گھر کے باہر تھا جب اس کے فون پر ایک کال آئی۔ اس کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا، جیسے کسی نے اس کے جسم سے ساری جان نکال دی ہو۔ وہ کچھ بولے بغیر تیزی سے دروازے کی طرف بھاگا۔ میں بھی گھبرا گئی اور اس کے پیچھے لپکی۔ سڑک پر بہت رش تھا، لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو رہے تھے اور وہاں ایمبولینس کھڑی تھی۔ میں نے جب اس منظر کو دیکھا تو میری روح کانپ گئی۔ سائرہ زمین پر بے جان پڑی تھی، اس کا جسم ساکت تھا اور آنکھیں نیم کھولی تھی، جیسے وہ آخری بار کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مائرہ دوسری طرف زخمی حالت میں پڑی تھی، لیکن اس میں ابھی سانس باقی تھی۔ ہم نے انہیں فوراً ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹرز نے سائرہ کو دیکھتے ہی اعلان کر دیا کہ وہ موقع پر ہی دم توڑ چکی ہے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر میری آواز میرے ہی گلے میں اٹک کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز مائرہ کی حالت کے بارے میں بھی مایوسی ظاہر کرنے لگے۔ وہ زخموں سے چور تھی، سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور چہرہ اتنا پیلا پڑ چکا تھا کہ جیسے اس میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہ ہو۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ سہیل، میرے جیٹھ، ساس سب وہاں موجود تھے۔ پورے اسپتال میں خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ مائرہ نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی۔ اس کی سانسیں بوجھل ہو رہی تھیں اور وہ بار بار ہلکی سی کوشش کر رہی تھی کہ کچھ بولے۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ کچھ مت بولو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، مگر اس نے سر ہلا کر انکار کیا، جیسے وہ کوئی بہت ضروری بات کہنا چاہتی ہو۔ سہیل نے جھک کر اس کے ہونٹوں کو دیکھا جو مدھم آواز میں کچھ بولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سب خاموش ہو گئے تاکہ اس کی آواز کو سن سکیں، اور جو الفاظ اس نے اگلے لمحے کہے انہوں نے ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ زندگی بعض اوقات ایسے راز افشا کرتی ہے جنہیں جاننے کے بعد انسان کا دماغ مفلوج ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی سچائی اتنی تلخ ہوتی ہے کہ اسے قبول کرنا بھی ناممکن لگتا ہے۔ مائرہ کے الفاظ جیسے ہمارے وجود پر بجلی بن کر گرے تھے۔ وہ اسپتال کے بستر پر لیٹی تھی، زخموں سے چور، سانسیں مدھم پڑتی جا رہی تھیں، مگر اس کی زبان سے نکلے الفاظ نے پورے خاندان کی دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ اور سائرہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی تھیں۔ دونوں بہنیں بانجھ تھیں، مگر جب وہ اس گھر میں آئی تھیں تو انہوں نے پہلے سے ایک منصوبہ بنا لیا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہروں کو معاشرے میں بے عزت کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ کسی کو ان پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ خود بے اولاد رہیں تو سب کو یہی لگے گا کہ ان کے شوہروں میں کوئی کمی ہے۔ اسی لیے انہوں نے ایسی چال چلی کہ پورے خاندان اور محلے میں یہ بات عام ہو گئی کہ ان کے شوہر نامرد ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے ماضی کی تمام تصاویریں گھوم رہی تھیں، وہ تمام مواقع جب میرے جیٹھوں کو طرح طرح کی باتیں سننی پڑی تھیں، جب وہ سب کے سامنے شرمندہ ہوئے تھے، جب لوگ ان کے مرد ہونے پر سوال اٹھاتے تھے اور وہ خاموشی سے سب سنتے رہتے تھے۔ میں یہ سب سوچ کر کانپ اٹھی کہ کیسے ایک عورت اپنی کمی کو چھپانے کے لیے اپنے ہی شوہر کی عزت کو خاک میں ملا سکتی ہے۔ مائرہ نے سانس لینے کے لیے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر اپنی لرزتی آواز میں ایک اور خوفناک حقیقت بیان کی۔ جب میں اس گھر میں آئی اور امید سے ہوئی تو انہیں یہ خوف ستانے لگا کہ شاید ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر میرے ہاں اولاد پیدا ہو گئی تو سب کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اس خوف میں انہوں نے میرے خلاف جادو ٹونا کروانا شروع کر دیا۔ یہ سنتے ہی میری روح کانپ اٹھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے مجھ پر کالا جادو کروایا تاکہ میں کبھی ماں نہ بن سکوں، مگر جب اللہ نے ان کی چالوں کو ناکام بنا دیا اور میں ماں بن گئی تو ان کے لیے یہ ناقابل برداشت ہو گیا۔ سب کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اگر سارے بھائی بانجھ ہیں تو پھر میرے شوہر کے ہاں اولاد کیسے ہوئی؟ یہ وہ راز تھا جسے وہ کسی بھی قیمت پر چھپانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے میری بیٹی فاطمہ پر جادو ٹونا کروانا شروع کر دیا۔ میں سکتے میں تھی، میرے ہاتھ پیر سن ہو چکے تھے، مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا وجود مٹی میں تبدیل ہو چکا ہو۔ مائرہ کی آواز اب مزید لرزنے لگی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اعتراف کر رہی تھی
کہ انہوں نے فاطمہ کو ہمیشہ بیمار رکھنے کے لیے جادو کیا تھا، اور پھر ایک دن وہ دنیا سے چلی گئی۔ وہ رو رہی تھی، معافیاں مانگ رہی تھی، مگر میں جیسے بے حس ہو گئی تھی۔ میں اسے کیسے معاف کر سکتی تھی؟ وہ عورت جس نے میری معصوم بیٹی کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، اس کے لیے میرے دل میں رحم کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ باقی سب بھی رونے لگے۔ میرے جیٹھوں کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، وہ جنہیں دنیا نے نامرد کہا۔ آج حقیقت جان کر وہ خود کو کیسا محسوس کر رہے تھے۔ وہ بہنیں جو سب کچھ چھپانے میں کامیاب ہو گئی تھیں، آخر کار اپنے کیے کی سزا پا چکی تھیں۔ مائرہ تقریباً 2 دن تک اسپتال میں رہی۔ ڈاکٹرز اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے، مگر شاید قدرت نے اس کے لیے دوسری سزا مقرر کر رکھی تھی۔ اس نے زندگی کی آخری سانس لی اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ ایک اور بڑا صدمہ تھا، مگر شاید کسی نے کسی طرح انصاف ہو چکا تھا۔ مائرہ اور سائرہ کی موت کے بعد ہمارا گھر جیسے ایک قبرستان بن چکا تھا۔ 4 سال گزر گئے، مگر وہ نحوست اور خاموشی اس گھر سے نہیں گئی۔ میرے دونوں جیٹھ اب بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ شاید اب کسی عورت پر اعتماد کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ان کی زندگیاں برباد ہو چکی تھیں، ان کا اعتبار ختم ہو چکا تھا، ان کی عزت خاک میں مل چکی تھی۔ مگر زندگی کا دستور یہی ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی ٹوٹ جائے، اسے خود کو جوڑنا پڑتا ہے۔ 4 سال بعد ایک خوشخبری ہمارے گھر میں آئی۔ میں پھر سے امید سے تھی۔ یہ خبر سن کر سب کے چہروں پر وہ خوشی لوٹ آئی جو برسوں پہلے ختم ہو چکی تھی۔ جب میں چیک اپ کے لیے گئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے ہاں جڑواں بچے ہوں گے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ یہ سنتے ہی سہیل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میری ساس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ میرے جیٹھ بھی یہ سن کر خوش ہو گئے، جیسے ان کے لیے یہ امید کی ایک نئی کرن ہو۔ 9 مہینے بعد جب میرے بچوں کی پیدائش ہوئی تو وہ دن اس گھر کے لیے ایک نئی روشنی لے کر آیا۔ پورے گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ وہ ہنسی جو پرسوں پہلے ختم ہو چکی تھی دوبارہ سنائی دینے لگی۔ سہیل کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میرے جڑواں بچوں کے رونے کی آوازوں نے جیسے گھر کے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ میرے بڑے جیٹھ کی دوبارہ شادی کروا دی گئی۔ وہ شروع میں ہچکچا رہے تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ زندگی کی طرف واپس آئے۔ چھوٹے جیٹھ کے لیے بھی ایک اچھا رشتہ تلاش کیا جا رہا تھا۔ یہ سب آسان نہیں تھا، مگر میں نے سیکھ لیا تھا کہ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے۔ انسان چاہے کتنی ہی مصیبتوں کا سامنا کرے، آخر کار اسے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ وہ عورتیں جو اپنے جھوٹ کے سہارے زندگی گزار رہی تھیں، اپنے ہی کیے کے بوجھ تلے دب کر دنیا سے چلی گئیں، مگر ہم جو سچائی پر تھے، اللہ نے ہمیں صبر بھی دیا اور خوشی بھی۔ یہ حقیقت ہے کہ دکھ کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شدت کم ضرور ہو جاتی ہے۔ اس گھر میں بھی یہی ہوا۔ جہاں پہلے آنسو بہتے تھے، اب وہاں خوشیوں کے دیے جلنے لگے تھے۔ زندگی نے ہمیں بہت کچھ سکھایا تھا۔ سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ جھوٹ اور دھوکہ دہی ہمیشہ کے لیے نہیں چلتی۔ جو لوگ دوسروں کی زندگی برباد کرتے ہیں، وہ خود بھی برباد ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ صبر اور سچائی کا راستہ اپناتے ہیں، اللہ انہیں آخر میں خوشی ضرور دیتا ہے۔ یہ سب کچھ دراصل حسد اور جائیداد کی لالچ کا ایک گندا کھیل تھا، کچھ بھی نہیں۔ ان دونوں بہنوں نے جب اس گھر کی دولت دیکھی تو ان کے دل میں ایک بڑھتی ہوئی لالچ نے جنم لیا، اور جب انہیں اپنی کمی کا پتہ چلا تو انہوں نے اس گھر کی بربادی کا سبب بننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ ہر حد تک جا کر اپنے ہی خون کے خلاف سازشیں کرتی رہیں، اور اس میں کامیاب بھی ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں بس پیسہ تھا اور اپنا مفاد، اور اس راستے پر چل کر انہوں نے میری بیٹی کی زندگی چھین لی۔ اللہ نے مجھے 2 خوبصورت اولادیں دے دی۔ جب میرے بیٹے اور بیٹی کی پیدائش ہوئی تو میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ ہی رکھا، تاکہ میری پہلی بیٹی کی یاد ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہے۔ بیٹے کا نام حسین رکھا، تاکہ ان دونوں کی موجودگی سے میرا گھر روشن ہو سکے۔ یہ میری زندگی کی خوشی کا سبب تھے، مگر جو میری پہلی بیٹی فاطمہ تھی، اس کی یاد ہمیشہ میرے دل میں رہے گی۔ وہ میری بیٹی جسے حسد کی بھیڑ چڑھنا پڑا، جو کسی کی بڑھتی ہوئی بددلی اور جادو کا شکار ہوئی، وہ ہمیشہ میرے دل میں رہے گی۔ میں دعا گو ہوں کہ وہ جہاں بھی ہو، اللہ کے حکم سے اس کی روح سکون میں ہو، اور مجھے امید ہے کہ جب میں آخرت میں جاؤں گی تو سب سے پہلے وہ میری طرف آ کر مجھے پہچان کر گلے سے لگائے گی۔ ہمارا ملن وہاں ہوگا، اور یہی میرے دل کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ زندگی کی دوڑ میں اتنے دکھوں کے باوجود میں نے خود کو سنبھال لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے سیکھا کہ دنیا میں سب سے اہم چیز سچائی، محبت اور صبر ہے۔ حسد اور نظر سے بری کوئی چیز نہیں ہو سکتی جو آپ کو اندر سے ذلیل کر دے اور آپ کی دنیا اجاڑ دے۔
ان سب کا انجام بس یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے کیے کا نتیجہ بھگتتے ہیں اور آخر کار اس کا خمیازہ انہیں خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ سبق یاد رکھوں گی اور اپنی اولاد کو بھی یہی سکھاؤں گی کہ حسد اور لالچ انسان کے اندر کی صفائی کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہ کسی بھی قیمت پر اس راستے پر نہ چلیں۔ زندگی کا مقصد صرف خوش رہنا نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ حسن و سلوک اور ایمانداری سے جینا ہے۔ انسانی زندگی میں سب سے اہم چیز انسانیت ہے، کیونکہ انسان وہی ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو، ان کی مدد کرے اور ان کا خیال رکھے۔ جب تک انسان میں انسانیت باقی نہیں رہتی تب تک وہ دنیا میں کسی کام کا نہیں رہتا۔ انسانیت کی اصل تعریف صرف الفاظ میں نہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ جب انسان دوسروں کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے تب اس کی زندگی میں انسانیت کا رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ حسد ایک ایسی بری عادت ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ انسان جب کسی دوسرے کی خوشی یا کامیابی کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے تو وہ حسد کا شکار ہوتا ہے۔ حسد انسان کی شخصیت کو برباد کر دیتا ہے، کیونکہ جب تک وہ دوسروں کی کامیابیوں پر خوش نہیں ہوتا وہ خود کو کبھی سکون نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں حسد کو جگہ نہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا چاہیے اور اپنی محنت اور کوشش سے اپنی منزل تک پہنچنے کا عزم کرنا چاہیے۔ لالچ بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو انسانیت سے دور کر دیتی ہے۔ لالچ میں انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق تک چھیننے لگتا ہے۔ لالچ انسان کے اخلاقی اقدار کو تباہ کر دیتی ہے اور اس کی زندگی کو خوشی کے بجائے غم و پریشانی سے بھر دیتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ میں لالچ کی بجائے شکر گزاری کو جگہ دیں اور جو ہمارے پاس ہے اس سے خوش رہیں۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ جتنا زیادہ انسان لالچ کرتا ہے اتنی ہی زیادہ وہ اپنی روح میں غم اور افسوس محسوس کرتا ہے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے اور ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد لوگوں کی مدد کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے تو یہ ایک مضبوط اور محبت بھری دنیا کی بنیاد ڈالے گا۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جب ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں بھی سکون ملتا ہے۔ انسانیت کا اصل مقصد دوسروں کے لیے جینا اور ان کے لیے اچھا کرنا ہے۔ انسانوں کی دنیا میں سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایک دوسرے سے تعلق اس قدر گہرا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ نہ صرف دوسرے کا نقصان کرتا ہے بلکہ اپنی روح کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دل میں انسانیت کے جذبات کو پروان چڑھانا چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر سکیں۔ آخر کار یہ کہنا چاہوں گی کہ انسانیت کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ حسن و سلوک کریں۔ ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور اپنے دل و دماغ میں محبت و ہمدردی کو جگہ دینی چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی حسد اور لالچ کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے اندر کی خوبصورتی کو مٹاتی ہیں۔ انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کا خیال رکھے اور ان کے لیے اچھا کرے۔ اگر آپ کو جی تو ہماری یہ دوستو، کہانی اچھی کیسی لگی لگی ہے آپ تو کو ہماری ہماری کہانی کو آج کی لائک کہانی؟ کیجیے اپنی اور رائے اس کا طرح اظہار کی مزید ہمارے کہانیاں کمنٹس سننے کے باکس میں لیے ضرور ہمارے کیجیے چینل کو اور اگر سبسکرائب آپ کو کیجیے۔ ہماری ویڈیو کہانی پسند آئی ہے سننے کا تو شکریہ۔ کر لیجیے آپ ہمارے سے چینل کو ملاقات سبسکرائب، ہوگی اگلی ویڈیو ویڈیو کو میں، لائک تب تک اور کے بیل لیے آئیکن اللہ لازمی حافظ۔ پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔